ہاؤ ڈو یو، یہ نہیں کہ آپ دین کی طرف کیسے آئے، دین چھوٹا کیسے، پہلی بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ آپ میری جو زیادہ تر پرورش ہے وہ مسلمان ملکوں کی ہے، پاکستان کی ہے، سعودی کی ہے. یہاں پر آنے کے بعد جب آپ اسکول میں آتے ہیں تو نہ یونیفارم ہے، ٹھیک ہے، نہ ٹیچرز کی رسپیکٹ نام کی کوئی چیز ہے، نہ آپ کو کوئی ڈسپلن ہے کلاس روم کے اندر. میں پہلی دفعہ کلاس میں آیا، ہماری عادت کیا ہے، آپ کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، یونیفارم آپ نے پہنا ہوتا ہے، استری کیے ہوتے ہیں کپڑے، شوز شائن کیے ہوتے ہیں، اور آپ سیدھے آ کے بیٹھتے ہیں. ٹیچر کلاس میں آتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر کلاس شروع ہوتی ہے. کوئی آپس میں بات کر رہا تو اس کی شامت آ جاتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے جب تک ٹیچر آپ کو پک نہ کرے آپ جواب نہیں دیں گے. یہ ماحول وہاں کا بالکل نہیں تھا. میں کلاس کے اندر آیا ہوں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا، کوئی یونیفارم نہیں، الٹے سیدھے کپڑے، اور بےہودہ قسم کے کپڑے بھی، اور کسی نے ٹیبل کے اوپر اپنے جوتے ایسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چنگم کھا رہا ہے، کوئی چبا رہا ہے، اور کوئی ایسے بیٹھا پیپسی پی رہا ہے. اٹس ٹرین اسٹیشن. ٹیچر بات کر رہی، کوئی سن نہیں رہا، اور میں آ کے بیٹھا شریف بچے کی طرح کلاس میں ایسے، اور سب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں. پھر ٹیچر نے کوئی سوال پوچھا، بایولوجی کی کلاس تھی، ٹیچر نے کوئی سوال پوچھا، کسی نے کوئی جواب دینے کی زحمت نہیں کی. مجھے جواب پتہ تھا پاکستان کی تعلیم سے تو میں نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی شوق میں کہ اس کو کیا آتا ہوگا. اس نے مجھے پک کیا، میں نے جس طرح ہمیں سکھایا گیا تھا کھڑے ہو کے ادب سے تمہیں جواب دینا چاہیے، میں نے کھڑے ہو کے جواب دیا. ساری کلاس ہنسنا شروع ہو گئی. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں یہاں بلانگ نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کا انگلش میں، اس وقت میری انگلش میری زبان نہیں تھی، اٹ واز مائی تھرڈ لینگویج ایٹ بیسٹ. اگر آپ کا انگلش میں ہلکا سا بھی ایکسنٹ ہو تو آپ کا مذاق اڑا کے آپ کو مار کے رکھ دیں گے. آپ کے پہننے اوڑھنے کا مذاق، آپ کی ایتھنیسٹی کا مذاق، آپ کی زبان کا مذاق، آپ کے ریلیجن کا مذاق، اٹس اے جوک. میرے یاد سے مشکل سے ایک ہی دوست ہوگا جو مسلمان تھا. سارے دوست تھے یا تو ہندو تھے یا کرسچن تھے، جوئش تھے. اور پھر ان دوستیوں کے ساتھ ایک ماحول بھی آتا ہے، عادتیں بھی آتی ہیں، جو چیزیں یعنی پورے بچپن میں غلط تھیں وہ ایک دم سے اب وہی صحیح ہیں، اور جو آپ کرتے رہے وہ بیکورڈز ہے اور وہ غلط ہے، رائٹ. ہائی اسکول کے 2 سال میں نے گزارے ہیں، اس میں میرا خیال ہے میں نے شاید 1 یا 2 دفعہ جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، مشکل سے کوئی عید کی نماز پڑھی ہوگی. دیٹس واٹ ہیپنڈ ان ہائی اسکول. اور آپ کو یہ انوائرمنٹ اپنے پیرنٹس سے بلاک کرنی پڑتی ہے. یعنی اب گھر آتے ہو تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہونے دینا کہ آپ کچھ اور بن چکے ہو باہر جا کے. تو یو ہیو ٹو لیو 2 لائفز، کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، رائٹ. تو پھر اسی طرح میرا معاملہ چلتا رہا، اور ریلیجن سے تو میں کافی حد تک دور ہو گیا تھا اس وقت تک. کالج میں داخلہ ملا، کالج میں پھر کچھ اور دوست بنے. تو میری جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں کلاس کے علاوہ، وہ تھیں کلبز، اسٹوڈنٹ کلبز. اور اسٹوڈنٹ کلبز میں میری خاص پوزیشن یہ تھی کہ مجھے ڈی جیز وغیرہ کے ساتھ نیگوشیشنز کرنی تھی کہ پارٹی کہاں کرنی ہے. دیٹ واز مائی رول. اور ایک دفعہ میں ایشین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کے لیے بھی میں اپلائی کرنے والا تھا. تو اتفاق سے ایک لڑکا سامنے سے گزرا اور اس نے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا فلائر دیوار پہ لگایا. تو میرے دماغ میں آیا کہ ہمارے یہاں تو صرف پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی وغیرہ پارٹیز میں آتے ہیں، مسلم میں تو سارے مسلمان ملکوں کے لوگ آتے ہوں گے. تو میں نے اس سے پوچھا، یو ہیو امیزنگ پارٹیز؟ اس نے کہا، یا وی ہیو امیزنگ پارٹیز. تو میں نے وہ معاملہ چھوڑ کے آئی وینٹ دیئر ٹو سی ہاؤ دیئر پارٹیز آر. اور وہاں جا کے پتہ چلا 2 لڑکے داڑھی والے بیٹھے ہوئے اور ایک پیزا کا باکس رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بٹ دوز 2 guys became my best friends. اور انہوں نے نہ کبھی مجھے پریچ کیا، نہ مجھے کبھی کہا کہ تم نماز پڑھا کرو، تم گندے الفاظ مت استعمال کیا کرو، یہ بری عادتیں چھوڑ دو. کبھی کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں. they were just friends. اور تقریباً 6 مہینے کی دوستی کے بعد ان میں سے ایک میرے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے چھوڑتے تھے، میں ٹرین لے کے گھر جایا کرتا تھا. he took me in his car. مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے بس گاڑی مسجد کے پاس روک دی، کہا تم ٹھہرو میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کے. مجھے شرم آئی، میں بھی اندر چلا گیا. میں نے بھی مغرب کی نماز پڑھ لی. مغرب کی نماز میں نے 3ری رکعت میں جوائن کی ہوگی، مجھے ابھی یہ بھی نہیں یاد کہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. وہ سب نے سلام کیا، میں نے بھی سلام کر دیا. میں نے پوری کی نماز. لیکن اس ایک نماز میں جو مجھے پیس ملا وہ مجھے زندگی میں عرصہ ہو گیا تھا کہ میں نے فیل نہیں کیا ہوگا. تو اس وقت سے پھر اس دوست کی وجہ سے کچھ اور لوگوں سے ملاقات ہوئی. یہاں پر امام سراج وہاج ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. کچھ علماء ہیں نیو یارک میں، بہت یونیک قسم کے لوگ ہیں. شیخ عبداللہ ادھمی ہیں. ایسے لوگوں سے میرا ایک امپریشن تھا ریلیجس لوگوں کے بارے میں کہ یہ بہت بیکورڈز ہوتے ہیں اور ان کی کوئی جدید تعلیم نہیں ہوتی. شیخ عبداللہ ادھمی فار ایگزامپل لائر ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں کام کر چکے ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، سرٹیفائڈ آرکیٹیکٹ، اینڈ اے محدث وتھ فوٹوگرافک میموری.
اینڈ ہی از ایکسپرٹ ہیں ویسٹرن آرٹ میں اور میوزک میں اینڈ لائک ان آل آف دس ان ون پرسن. میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ, میرا جو امپریشن تھا ایک ان لوگوں کا کہ اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا بیکورڈز ہوتے ہیں جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہمارا ایک امپریشن تھا, ایک کلچر ہے ہمارا, اس میں ہمارا ایک امیج بنتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. اٹ واز شیٹرڈ. تو اس کے بعد سے میرا یعنی جو پریویس میری کنسیپشنس تھیں ریلیجیس لوگوں کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ چینج ہونی شروع ہوئیں. لیکن میں اس انوائرمنٹ سے آیا نہیں ہوں. تو جب میں نے عربی سیکھنی بھی شروع کی, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور قرآن سیکھنا شروع کیا, تو جو سوال میرے ذہن میں آتے ہیں وہ عام جو کسی مدرسہ ٹائپ انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, یا تو ان کو آتے نہیں ہیں یا ان کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پر ایک کھلی انوائرمنٹ میں, آپ کو جو دماغ میں سوال آتا ہے آپ پوچھ سکتے ہو. میں نے 2 سال فلاسفی پڑھی ہے کالج میں اپنا میجر کرنے سے پہلے, تو میرے دماغ میں جو ایتھیسٹک کویشچن آتے تھے, ایگنوسٹک کویشچن آتے تھے, جو بلاسفیمس کویشچن میں پوچھتا تھا, جس سے بھی قرآن سیکھا ہے, کبھی کوئی لیکچر سنا ہے میں نے آ کے جا کے پوچھتے اس کی کیا تک بنتی ہے, یہ ہاؤ ڈز دس میک سینس, ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس, اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. اینڈ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ ملا کہ وہ یہ سوال پوچھنے کے بعد نہ انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا, نہ کفر کا فتویٰ لگایا, نہ مجھے کہا کہ تم بس وضو کرو اور 2 رکعتیں پڑھو اور پھوکے مارو اپنے اوپر اور پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے عقل مندی سے ریشنلائزیشن سے, لاجک سے جواب دیا, اور قرآن کو ایک گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی ایک انکریج